اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس نظم آزادی جو ہے آج کا موضوع ہے، اور اس شاعر کے حالات زندگی جو ہیں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ حالات زندگی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ آج جو ہے پہلے شعر کی تشریح ہوگی۔ کلاس دراصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد امین جو اینکر پرسن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کر پاکستان کو حاصل کیا، یعنی یہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے پوری جدوجہد ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یعنی ایک عرصہ دراز سے قائد اعظم نے جیسے کہا تھا، فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جب ہندوستان میں برِ صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ تو لہٰذا عرصہ دراز سے اس کے لیے کاوشیں جاری تھی، کوششیں جاری تھی، سٹرگل جاری تھی۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کا وجود میں آنا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر فرمایا کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مختلف حدیث میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے دین کو خطرہ ہوگا اور میرا دین مٹنے کے قریب آ جائے گا، تو مشرق کی طرف ایک ملک ہوگا اور وہ میرے دین کو بچانے کے لیے نکل پڑے گا، اور پھر وہ ان لوگوں کو شکست در شکست دیتا جائے گا جو لوگ میرے دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور اسلام غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو اقبال نے قسم کھا کر کیا کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ جس دیش کے بارے میں، جس ملک کے بارے میں، جس وطن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ نے، سرور کائنات نے وہ فرمایا کہ مشرق کی طرف ایک ملک ہے، وہ میرے دین کو بچائے گا اور جانوں کی قربانیاں دے کر بچائے گا، تو یہ صرف پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا، افغانستان کے بارے میں نہیں ہے، ایران کے بارے میں نہیں ہے، ہندوستان کے بارے میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کلاس سے بات یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، جدوجہد۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر ایک ایسی ٹرین بھی آ کر رکی جس میں صرف ایک شخص زندہ بچا تھا، اترا اور اس پلیٹ فارم پر اس نے جو ہے سجدہ کیا، گریڈ سے نکلا اور نیچے پلیٹ فارم پر سرزمین پر، پاک سرزمین پر جو ہے اس نے اس شخص نے سجدہ کیا۔ تو کلاس کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے ہم اس نے ملک کو حاصل کیا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، انصاف ہوگا، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہوگی، مذہبی آزادی ہوگی، اسلام کو دین پورے دنیا میں پھیلانے کا بندوبست کیا جائے گا، یہ اسلام کے لیے پلیٹ فارم ثابت ہوگا، اور انصاف کامل ہوگا، عوام کو شحال ہوگی، ملک ترقی کرے گا، اس میں امن ہوگا، پیس ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلی دعا کی تھی کلاس، تو وہ یہ کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی میری بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ چنانچہ یہ لوگ، یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا، موجودہ ہندوستان کا، اس وقت تو ایک ہی ملک تھا، اس میں سے یہ قاہرہ سے ہجرت کر کے، مظفر نگر سے ہجرت کر کے یہ شاہ شعیب پاکستان میں آیا، اور کئی لوگ پاکستان میں آئے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے، آج وہ لوگ اس طرح خوش نہیں ہیں جس طرح ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جو خواب دکھائے گئے تھے، جو کچھ کہا گیا تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ناکام ریاست ہے، یہ ناکام ملک ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہے، اور یہ کامیاب انشاءاللہ ہوگا، مزید اور ہوتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور جس مشن کے لیے بنایا گیا تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مشن بھی پورا کرے گی۔ لیکن ابھی یہ لوگ جو ہیں مایوس ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ہم سارے لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، ظالم اور مظلوم ہی رہتا ہے، ظالم کو کیفر کردار تک کوئی نہیں پہنچایا جاتا، کوئی نہیں پہنچاتا، قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا
لگا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، ناانصافی ہوتی ہے اور حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اور جو حقدار نہیں ہوتا اسے حق مل جاتا ہے۔ سفارت اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ ایک رائٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کو بنایا تھا محمد علی اور شوکت علی نے، اور اس کو چلا رہا ہے جناب رشوت علی اور سفارش علی۔ تو جناب رشوت کا بازار گرم ہے اور سفارش کا بازار گرم ہے۔ رشوت کے بارے میں انور مقصود صاحب کہتے ہیں کہ آپ بے جرم یقیناً ہیں مگر یہ فدوی، آپ بے جرم یقیناً ہیں مگر یہ فدوی، اس بات پہ مجبور بھی ہے معمور بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہوگا، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کو جو آزادی پاکستان میں ہے، اور اس آزادی پہ شاعر نے بات کی ہے کہ یہ برائے نام آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے اور بلکہ یہ آزادی کی توہین ہے۔ مختلف طرح مختار شعر میں گلے شکوے کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس آزادی کے لیے ہم نے جنگیں لڑی تھیں، ہم نے خون بہایا تھا، پاکستان کے لوگوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے خون بہایا تھا، یہ وہ آزادی نہیں ہے، اور اس آزادی کے ابھی تک خواب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہے شاعر، اور کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ صحیح معنوں میں جو آزادی ہے اس کا سورج ضرور طلوع ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ جوش بیدار ہو جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر آزادی کی برکتوں کا جو ہے وہ احساس ان کے اندر جاگتا ہوا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ضرور جو ہے وہ آزادی حاصل کر کے یہ قوم لے گی، کیونکہ اس کے بقول جو ہے احسان دانش کے بقول یہ ہے کہ صبح آزادی کی بات ہے کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغ فیض احمد فیض کہتے ہیں ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منظر ابھی نہیں آئی۔ اور تو کلاس شریف جبران ایک عیسائی تاریخ دان ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی آزادی کے بغیر روح سے متصادم وجود کی طرح ہے، یعنی آزادی کے بغیر زندگی کی یہ عادت ہے کہ روح جسم کے ساتھ جو ہر وقت لڑتا ہے، تو اس طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ انسان خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ آزاد ہو، اور صرف بہادر اور دلیر انسان ہی آزاد ہوتے ہیں۔ یہ یونانی مورخ ہے، یہ تھیوڈائڈر اس کا نام ہے، تھیوڈائڈر، تو تھیوڈائڈر اس شخص کا نام ہے، تو یہ تاریخ دان ہے، یہ کہتے ہیں انسان خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ آزاد ہو، اور صرف بہادر اور دلیر انسان ہی آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کلاس تو دنیا میں جمہوریت کا آغاز جو ہے ڈیموکریسی کا آغاز یونان سے ہوا۔ لفظ ڈیموکریسی دراصل دو یونانی الفاظ ڈیموس اور کریٹکس سے بنے ہیں۔ ڈیموس کا مطلب ہے لوگ اور کریٹکس کا مطلب ہے حکومت، یعنی حقیقت میں جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے، یعنی عوام کی حکومت، اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ، اور یہ انگریزی میں امریت کے لیے ڈکٹیٹرشپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زبردستی کوئی گورنمنٹ چین نے جس طرح مارشل لا، تو اس کے لیے جو ہے یہ دو الفاظ لاطینی زبان کے دو الفاظ ڈکٹو اور ڈسو سے لیا گیا یہ لفظ، جس کے معنی ہے کہو۔ یہ نظام جمہوریت کا الٹ ہے، اس سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں تمام تر اختیارات جو ہیں فرد واحد کے پاس ہوں، ایک آدمی کے پاس ہوں، اور وہ سارے ملک کا حاکم بن بیٹھے، جمہوریت نہ ہو۔ تو اس طرح کی سچویشن اس ملک میں رہتی ہے، اس لیے ہمارے شاعر یا ادیب جو ہیں انہوں نے آزادی کی برکتوں کے بارے میں اور جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کو اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنی نثر کے ذریعے مختلف موقعوں پر مختلف مضامین کے اندر پیش کیا ہے، جس میں وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ عوام بھی حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ تو پہلا شعر کلاس نظر میں آزادی پہلا شعر کلاس عبادت سراپا جلوہ تعمیر آزادی۔ عبادت ہے سراپا
जज्बा तामीर आज़ादी, शहादत, मुस्तकिल, शहादत मुस्तकिल, एक सुर्खी तारीर आज़ादी, एक सुर्खी तारीर आज़ादी। तामीर और तहरीर ये है जी काफिए, और आज़ादी रदीफ। गजल का पहला शेर है और ये शेर है मतला। मतला गजल के पहले शेर को कहते हैं जिसमें शायर दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ की पाबंदी करे। ये इसका पहला मिसरा है जिसको मिसरा ऊला कहते हैं, ऊला। और ये इसका दूसरा मिसरा है जिसको मिसरा सानी कहते हैं। आप पहले मिसरे में तामीर और तारीफ, काफिया और आज़ादी रदीफ, लिहाजा पहले मिसरे में भी काफिया का इस्तेमाल है और दूसरे मिसरे में भी क्लास काफिया का इस्तेमाल है। तो पहले मिसरे में भी रदीफ का इस्तेमाल है और दूसरे मिसरे में भी रदीफ का इस्तेमाल है। लिहाजा जब शायर किसी नज़म, किसी गजल में के पहले या कसीदा और गजल में तो दूरी होती है, हर सूरत में बुलाता है, लेकिन अगर नज़म के भी पहले शेर के दोनों मिसरों में शायर काफिया रदीफ, काफिया रदीफ, तो दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ की पाबंदी करे तो उस शेर को क्या कहा जाता है? मतला। मतला के लफ्ज़ी माने हैं तुलू होने का मकाम या तुलू होने की जगह। इबादत, अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात को पूरा करना, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इबादत है। सरापा, सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक, यानी मुकम्मल जज्बा, वलवला, जोश, शौक, तामीर, बनाना, बिल्डअप करना, बनाना, सुर्खी, उन्वान और या मौजू, और मुस्तकिल, मुकम्मल, हमेशा के लिए। इसके अलावा शहादत, अल्लाह ताला के रास्ते में अपने वतन की खातिर या अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान गंवाना जो है शहादत। अल्लाह ताला की खातिर या अपने वतन के लिए जान का नजराना पेश करना शहादत कहलाता है। आप क्लास आते हैं फेल नाकस, आप आते हैं क्लास तशरीह की तरफ, तो तशरीह ये कहती है मुस्तकिल हमेशा रहने वाली चीज। अच्छा, मरकजी ख्याल है आज़ादी का जज्बा किसी तरह भी ये बातों से कम नहीं होता। मरकजी ख्याल, इस शेर का मरकजी ख्याल ये है क्लास मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया, आज़ादी का जज्बा आज़ादी का जज्बा किसी तौर पर भी
عبادت سے کام نہیں ہوتا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے اور پورا کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، درجہ عبادت کا مقام رکھتا ہے، اس طرح اگر کوئی آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری غاصب قوم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یہ جذبہ جو ہے، جو اس کا شوق ہے، جو جدوجہد ہے، یہ عبادت سے کم درجہ نہیں رکھتی، بالکل عبادت کی طرح کی چیز ہوتی ہے. تشریح نظم کے اس پہلے شعر مطلع میں شاعر احسان دانش نے آزادی کے تقدس کو اور بلند مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی آزادی کی اس پاک کام اور اونچے مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کا جذبہ سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی پورے کا پورا مکمل طور پر عبادت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی انسان جب آزادی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اجزاء جو ہے وہ ان کی جدوجہد جو ہے ایک پاک جذبہ ہوتا ہے، مکمل طور پر جو ہے عبادت کا مقام رکھتا ہے. مطلب جو لوگ آزادی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو لوگ آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کی یہ کوششیں ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے لے کر آزادی کا کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر آزادی کا سورج جو آزادی حاصل کر کے جو اینڈ ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی پورا دور جو ہوتا ہے، پورا زمانہ جس کے لیے وہ آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی یہ کوششیں ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے عبادت کا درجہ دیتی ہیں. آزادی پر لکھے گئے مضامین اور تحریروں کا مستقل عنوان شہادت ہے. یعنی آزادی پر لکھے گئے جو مضمون ہوتے ہیں، تو جو تحریریں ہوتی ہیں، ان کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ شہادت. یعنی شہادت کے بغیر آزادی جو ہے وہ برائے نام سودا ہے. ایسے آزادی حاصل نہیں ہوتی، خط لکھنے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی، کسی کو ریکویسٹ کرنے سے آزادی نہیں ہوتی، وہاں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، شہادت دینی پڑتی ہے، تب آزادی جو ہے حاصل ہوتی ہے. یہ شہادت کے بغیر آزادی کا تصور ناممکن ہے. شہادت کے بغیر، جانیں قربان کرنے کے بغیر آزادی کا جو سوچ ہے وہ دیوانے کا خیال ہے. ٹھیک ہے، وہ گونگے کی گفتگو ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی. آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کو قربانی دینا اولین شرط ہے. آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا، جان آزادی کی خاطر گنوا دینا، وہ جو ہے بنیادی شرط ہے. اس لیے شاعر نے شہادت کو عنوان اور آزادی کے اصول کے جذبے کو عبادت قرار دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے شہادت کو عنوان کا درجہ دیا ہے اور آزادی کے اصول کے لیے جو جذبہ ہے، جو کوشش ہے، اس کو عبادت قرار دیا ہے. ایک بار کہتے ہیں شہادت مقصود مطلوب مومن، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لہذا کلاس یہ اس کو کہتے ہیں آزادی. شاعر کہتے ہیں جس شخص نے بھولے سے کبھی حق کو صدا دی، جس شخص نے بھولے سے کبھی حق کو صدا دی، اس ملک کے حاکم نے اسے سخت صدا دی. کل بھوک سے روتے ہوئے بچوں نے پوچھا یہ اپنا وطن ہے یا موت کی وادی. آگے چلتے ہیں کلاس. جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی. دوسرا شعر. شعر نمبر 2. جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی. کیا ہے یہ مرکب اضافی؟ تیرے شعر میں کلاس تحریر آزادی اور تعمیر آزادی دونوں مرکب اضافی ہے. تعمیر آزادی اور دوسرا جو ہے
तारीख़ आज़ादी दोनों मरकबात इजाफी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है ताकीर आज़ादी, ताकीर आज़ादी क्लास, ये तकरीर आज़ादी, आज़ादी की तकरीर, मरकब इज़ाफ़ी, ताकीर आज़ादी, आज़ादी की रुसवाई, आज़ादी की हकारत, तो ये दोनों क्या हैं? मरकबात इज़ाफ़ी। नज़रों में मरकब इशारी, वो आज़ादी मरकब इशारी में हर्फ जार जहाँ आज़ाद कर सकते हो ना हो, तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है ताकीर आज़ादी। ताकि बेइज्जती, कम हैसियत, कम मर्तबा, कम मर्तबा, कम हैसियत, यानी बेइज्जती, वो आज़ादी आज़ादी नहीं है, वो तो बेइज्जती है, कम हैसियत है, कम मर्तबा चीज़ है। किसकी नज़रों में? शायर की नज़रों में। शायर कहते हैं इस शेर में, नज़म के दूसरे शेर में एहसान दानिश कहते हैं कि जिस मुल्क के आज़ाद लोग, जहाँ आज़ाद लोग, उस मुल्क की आज़ाद आवाम, उस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, अदल के खिलाफ, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड के खिलाफ, देर से मिलने वाले इंसाफ को इंसाफ नहीं होता उसके खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, धांधली के खिलाफ, गैर कानूनी तौर पर मुल्क की बागडोर हुकूमत पर कब्जा करने के खिलाफ, जहाँ जालिम के खिलाफ, कातिल के खिलाफ अगर कोई खड़े होके अपना माफी ज़मीर नहीं बयान कर सकता, अब हालात का जो है वो हालात का जो उस पर हालात पेश आए उनको नहीं बता सकता, उस पर होने वाले जुल्म की वो अब किसी स्टेज पर खड़े होकर किसी अखबार के जरिए, किसी कालम के जरिए, किसी मजलिस में नहीं बयान कर सकता, नहीं बता सकता, उसकी ज़ुबान पर मोहर लगी हुई है, उसकी ज़ुबान पर ताले लगे हुए हैं, उसको फिर भेड़ियाँ बनाई जाती हैं, जेलों के अंदर घसीट के ले जाया जाता है, या हुक्मरानों के खिलाफ बात की जाती है, महंगाई के खिलाफ बात की जाती है, करप्शन के खिलाफ बात की जाती है, तो कहता है ये कैसी आज़ादी? आज़ादी तो वो है जहाँ पर हर शख्स गरीब से लेकर अमीर तक शख्स अपने मसाइल के हल के लिए हाकिम वक्त को ललकार सके, हाकिम वक्त को बना सके, बता सके, क्योंकि हाकिम वक्त अपने घर का हाकिम वक्त नहीं है, वो इस अवाम का हाकिम है, वो इस अवाम की भूख खत्म करने के लिए आया है, वो इस अवाम का इलाज मुआवजा करने के लिए आया है, वो इस अवाम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आया है, वो इस अवाम को सड़कें देने के लिए आया है, वो अवाम को बिजली देने के लिए आया है, वो अवाम को पानी देने के लिए आया है, वो अवाम को महंगाई के उस बोझ से के नीचे से निकालने के लिए आया है, वो अवाम को अब पुरअमन मुल्क अता करने के लिए आया है, वो अवाम को इंसाफ देने के लिए आया है, और वो अवाम को मुलाजमतें देने के लिए आया है, वो लंबे चौड़े वादे करने के लिए आया है। अगर वो इन पर पूरा नहीं उतरता और जो कुछ नाइंसाफी मुल्क के अंदर हो रही है, जो महंगाई है, उसके खिलाफ अगर उस मुल्क के आज़ाद बंदे अपना मुंह नहीं खोल सकते, अपने मसाइल को अवाम के सामने, उस हुक्मरान के सामने बयान नहीं कर सकते, हुकूमत वक्त के सामने बयान नहीं कर सकते, तो वो कैसी आज़ादी है? वो तो आज़ादी की बेइज्जती है, वो तो आज़ादी की तौहीन है, वो तो कम मर्तबा आज़ादी है, उसे आज़ादी नहीं कहना चाहिए, वो तो बदतरीन गुलामी है। पहले हम सफ़ेद अंग्रेज़ों के चुंगल में थे, आज कल हम काले अंग्रेज़ों के चुंगल में हैं। पहले हम सफ़ेद अंग्रेज़ों का जो हुक्म मानते थे, आज कल हम काले अंग्रेज़ों का हुक्म मानते हैं। पहले सफ़ेद अंग्रेज़ हमारे साथ नारवा शुरू करते थे हिंदुस्तान के अंदर, आज कल उनके जो नक्शे कदम पर चलने वाले उनके बुरसा जो है, वो काले अंग्रेज़ जो है जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे तो आवाम पर, और शायर के बकौल अगर आवाम अपने ऊपर होने वाले मसाइल के बारे में नहीं बता सकती,
یہ کیسی آزادی ہے؟ اس کو تو آزادی دینا آزادی کی توہین ہے۔ اگر عثمانیوں پر لیکن کوئی امید شاعر کہتا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے صاحب پیدا۔ اور اس حوالے کا شعر جہاں آزاد کر سکتے ہوں تقریر آزادی تو آزادی میری قبروں میں وہ میری نظروں میں ہے تاکیر آزادی، تو یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی یہ زبان میں نہیں۔ فضائیں کر رہی ہیں تیسرے شعر کے آخر کلاس فضائیں کر رہی ہیں ذوق اثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ ہے تاثیر آزادی۔ خدائیں ماحول ذوق شوق اثار قربانی عمل کسی کام کو عملی طور پر کر کے دکھانا، تاثیر اثر شعلہ آگ کا لبکہ لہو خون۔ تو کلاس اس شعر میں شاعر نے اس کا مرکزی خیال جو ہے کلاس یہ ہے کہ ماحول بنتا جاتا ہے اور انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ صحیح معنوں میں عوام کو پاکستان کے عوام کو آزادی نہیں ملی، لیکن ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ عوام کے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ صحیح معنوں میں آزادی حاصل کرنے کا ایک وقت آئے گا کہ پاکستان صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے، اور صحیح معنوں میں عوام اپنے آپ کو آزاد عوام سمجھ بیٹھے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر